سال میں انہوں نے ملک کی اکانومی کا بٹا بٹا دیا، تباہی کر دی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 115-16 پہ تھا جب یہ آئے ہیں، تو انہوں نے آتے کہا کہ دیکھیں جی ڈالر کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس نے ڈالر کو باندھا ہوا تھا، اسے ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی تھی، اس کو جناب کمرے میں بند کیا ہوا تھا، ہم نے آ کے آزاد کیا، ڈالر کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے آزاد کیا ڈالر پہنچا 130-31 پہ۔ آپ میں سے بھی کچھ بزرگوں کو بھائیوں کو یاد ہوگا، یہ ان کا جو وزیر خزانہ تھا اس وقت اسد عمر، وہ آیا اور اس نے آگے کہا کہ جناب اب ڈالر صحیح مقام پہ آ گیا ہے، اب ملک ترقی کرے گا، اب ہماری برآمدات جو ہیں وہ دن رات بڑھیں گی اور بھارے نیارے ہو جائیں گے، اب تو جو ہے نا وہ کوئی غم نہیں رہے گا۔ چلو سب نے کہا کہ چلو بھی ٹھیک ہو گیا، اگر ڈالر کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور اسے باندھا ہوا تھا اسحاق ڈار نے یا مسلم لیگ نون کی حکومت نے، تو چلو اب آزاد ہو گیا، اب 130 روپے کا ہو گیا ہے، تو اب چلیں ٹھیک ہے صحیح کام ہوگا۔ لیکن جب وہ ڈالر آزاد ہوا تو بڑھنے لگا، جب وہ 150-160 پہ چلا گیا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ یار یہ تو خود کہتا تھا کہ جب ڈالر روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت 1 روپے کم ہو، ڈالر کی قیمت 1 روپے بڑھے تو ملک کے اوپر جو قرضے ہیں ان میں 100 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کئی ہزار ارب کا اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ بنے گا کیا؟ لیکن ان کی پالیسیاں، ان کی نااہلیاں، ان کی نالائکیاں کہ وہ نہ 150 پہ روکا نہ 160 پہ روکا، اب وہ چلا گیا 180-85 کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہ یہ اب 200 کی طرف چلا ہوا ہے، اگر یہ 200 کی طرف گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہماری یہ پوری کوشش ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو حالات ہوں گے اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا اس ملک میں۔ انہوں نے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی اس وقت گندم ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، گندم جو ہے وہ ہم پیسے دے کے کہ بھئی یہ ایکسپورٹ کریں، ہمارے پاس فالتو پڑی ہے، یہ ضائع ہو جائے گی، ہمارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں، اسے ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ آج ہم حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 ملین ٹن گندم جو ہے اسے امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ جو ہے وہ گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہ زمینداروں کو کھاد نہیں ملی، جب بوائی ہو رہی تھی تو اس وقت یوریا جو ہے اس کا کال پڑا ہوا تھا۔ اب کیوں کال پڑا ہوا تھا؟ کال اس لیے پڑا ہوا تھا کہ 3 فیکٹریاں ہیں پورے ملک میں جو یوریا کھاد بناتی ہیں، ایک فاطمہ فرٹیلائزر ہے، ایک اینگرو فرٹیلائزر ہے اور ایک فوجی فاؤنڈیشن۔ ان 3 کے علاوہ کوئی اور فیکٹری جو ہے وہ اینگرو نہیں بناتی۔ اینگرو کھاد اگر 100 بوری بنتی ہے تو تقریباً 96-97 بوریاں صرف اس 3 فیکٹریوں سے بنتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیکٹری کا جو ڈیلر ہے وہ گاڑی وہاں سے نکالے فیصل آباد کے لیے اور وہ گاڑی جو ہے وہ پشاور پہنچ جائے، اور پشاور کے راستے جو ہے وہ افغانستان پہنچ جائے، افغانستان کے راستے جو ہے وہ رشین اسٹیٹ میں چلی جائے، یہاں پہ اس کی قیمت ہو 1300-1500، وہاں پہ وہ بکے 9-10 ہزار میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ملی بھگت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹرک یا ٹرالا کوئی سوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ بارڈر سے گزر جائے؟ یہ ہم نے آج سے 3 دن پہلے پرائم منسٹر نے میٹنگ لی ہے، اور وہ میری ذمہ داری ہے کہ بارڈرز کو جو ہے وہ دیکھا جائے، وہ میری وزارت کا معاملہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہم صوبوں کو دیں گے، ہم KPK کی گندم نہیں روکیں گے، نہ سندھ کی روکیں گے، لیکن ہم بارڈر سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ جب یہ کوئی ٹرک یا کوئی ٹرالا جو ہے وہ بارڈر کراس کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ مسلسل جو ہے وہ اینگرو یوریا کھاد جو ہے وہ ساری باہر چلے گئی، اور وہاں پہ جا کے ایک بوری کے اوپر جو ہے 6-7 ہزار روپے کمایا گیا، اور انہوں نے اپنے جو ان کے وہ ATMs ہیں ان کی،
جو ان کے اپنے خاص آدمی تھے، یہ ریکارڈ پڑا ہے، انہوں نے ان کو لاکھ 2 لاکھ بوری کے پرمٹ دیے. گھر بیٹھے جو ہے وہ لوگوں نے کروڑوں اور اربوں روپے کمایا، لیکن زمیندار کا جو ہے وہ حشر ہو گیا. اب اس حشر کی وجہ سے فصل جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. اب فصل جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اب اگر آپ یہ امپورٹ نہیں کریں گے تو بیڑا غرق ہوگا، یہاں پہ بھوک پڑ جائے گی، آٹا نہیں ملے گا کسی کو. اور اگر آپ امپورٹ کریں گے تو پھر آپ کو ڈالر دینے پڑیں گے، زر مبادلہ دینا پڑے گا، وہ آپ کا جو ہے وہ قحط پڑے گا، اس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہوگی. یعنی اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کیا. اور بالآخر ان کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک پیش کی، کیونکہ جو ان کو لائے تھے وہ بھی ان سے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نک نک ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی، ملک کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ ایسی لفنگا پارٹی ہے کہ یہ ماں سوائے نعرے مارنے کے، ماں سوائے اوئے توئے کرنے کے، ماں سوائے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگانے سے. فیصل آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے.